جنگ آزادی 1857 ہماری تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم واقعے کو پاکستان میں وہ اہمیت نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی۔ انگریزوں نے ہمارے آباء و اجداد کی اس جنگ آزادی کو غدر اور مجرمانہ بغاوت کہہ کر اس پر بہت سی کتابیں لکھی اور اس وقت کا سرکاری ریکارڈ بھی محفوظ رکھا جو اب تک محفوظ ہے۔ اس میں ان غداروں کے نام اور ان کے کارناموں کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں جو مجاہدین آزادی کے لیے آستین کے سانپ ثابت ہوئے۔ اس کتاب میں ہم نے ایک کہانی مولوی سید رجب علی خان بہادر شامل کی ہے۔ یہ شخص جو مولوی اور سید کہلاتا تھا، انگریزوں کا بہت بڑا جاسوس اور تخریب کار تھا۔ یہ کہانی اس کے اپنے الفاظ میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ان دستاویزات سے مرتب کی گئی ہے جو انڈیا آفس لائبریری اینڈ ریکارڈز لندن میں محفوظ ہے۔ یہ محترم ضیاء الدین لاہوری ایم اے ایجوکیشن کی کاوش کا حاصل ہے۔ غدار صرف رجب علی نہیں تھا، اور بھی بہت سے تھے جن کے نام آپ کو اس کتاب میں ملیں گے۔ رجب علی کو ہم نمائندہ کردار کے طور پر پیش کر رہے ہیں، باقی سب کی رویداد اسی جیسی ہے۔ انگریزوں نے ان مسلمانوں کو ہیرو کہا جو ہمارے غدار تھے۔ جنگ آزادی کو انہوں نے غدر کہا اور بہت سی کتابیں لکھیں۔ ان کے مصنفین میں سول سروس کے اعلیٰ حکام اور اس دور کے فوجی افسر بھی شامل ہیں۔ انگلستان میں 1857 کی جنگ آزادی کے پس منظر میں ناول بھی لکھے گئے ہیں۔ ناول ابھی تک لکھے جا رہے ہیں۔ انگریز کی ان تمام واقعاتی کتابوں اور ناولوں میں مسلمانوں کو خوب ذلیل و رسوا کیا گیا ہے اور ابھی تک کیا جا رہا ہے۔ انگریزوں کی اتنی زیادہ کتابوں، ناولوں اور سرکاری طور پر لکھوائے ہوئے کتابچوں کا اثر یہ ہوا ہے کہ انہی کو مستند سمجھ لیا گیا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ طبقے پر انگریزی کا آسیب طاری ہے۔ انگریزی میں لکھی ہوئی کتاب کو صحیفہ آسمانی سمجھ لیا جاتا ہے۔ انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں ایک بات قابل ذکر ہے، بعض انگریز مصنفین نے کہیں کہیں کوئی بات سچی بھی لکھ دی ہے۔ مثلاً یہ بات متعدد انگریزوں نے لکھی ہے کہ مسلمانوں کو باغی ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہندوستان مسلمانوں کا ملک تھا، انہوں نے حکومت کی تھی، انہیں آسانی سے غلام نہیں بنایا جا سکتا تھا، نہ یہ قوم غلامی کو قبول کر سکتی تھی۔ اس لیے ان کی بغاوت قابل فہم اور عین قدرتی ہے کیونکہ یہ قوم حکمران رہی ہے۔ چونکہ مسلمان جنگجو قوم ہے، اس لیے ان کی بغاوت جنگی پیمانے کی تھی۔ یہ سچ اس لیے اہم ہے کہ ہندوستان میں آج تک یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں کا جہاد نہیں تھا، بلکہ یہ ہندوستانیوں کی جنگ آزادی تھی جن کی قیادت ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ پاکستان میں بھی ایک کتاب چھپی ہے جس میں چند ایک واقعات اور بے معنی سے استدلال سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ ہندوستان کی ہر قوم کی مشترکہ جنگ آزادی تھی، اکیلے مسلمانوں کی نہیں تھی۔ یہی نہیں، چند سال پہلے ایک پاکستانی خاتون کا لکھا ہوا ناول پڑھا۔ اس میں ایک محترمہ لکھتی ہیں کہ 1857 میں دلی، لکھنؤ، الہ آباد، اودھ وغیرہ کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور جان و مال کی قربانیاں دیں، لیکن پنجابیوں اور پٹھانوں نے سوائے غداری کے کچھ بھی نہ کیا۔ اس کے بعد محترمہ ناول نگار نے پنجابیوں اور پٹھانوں کے خلاف خوب زہر اگلا ہے۔ یہ تعصب کی بدترین مثال ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ خاتون بر صغیر کے کون سے علاقے سے ہجرت کر کے پاکستان میں آباد ہوئی ہیں۔ پنجاب اور صوبہ سرحد نے اس جنگ آزادی میں جس طرح حصہ لیا، جو قربانیاں دی تھیں، ان کی تفصیلات بہت طویل ہے۔ اس کتاب میں آپ کو اس کی ایک بڑی صاف جھلک ملے گی۔ یہاں ہم اتنا ہی کہنا کافی سمجھتے ہیں کہ پنجابی اور پٹھان جنگ آزادی میں پوری طرح شریک تھے۔ وہ جہاں جہاں تھے وہاں انہوں نے انگریزوں کے خلاف مسلح بغاوت کی، زخمی ہوئے، شہید ہوئے، اور جو پکڑے گئے انہیں پھانسی دی گئی یا گولی مار دی گئی یا توپوں کے آگے باندھ کر اڑا دیا گیا۔ مزید وضاحت کے لیے ہم یہاں کچھ اعداد و شمار پیش کرتے ہیں جو انگریزی حکومت کے سرکاری ریکارڈ سے لیے گئے ہیں۔ ضلع ہزارہ اور صوبہ سرحد کے علاقے میں ایک ہندوستانی پیادہ پلٹن نمبر 51 باغی ہو گئی اور کئی دن انگریزوں کی فوج کے خلاف لڑتی رہی۔ اسلحہ بارود کی کمی کی وجہ سے یہ پلٹن شکست کھا گئی۔ اس کے 660 سپاہی شہید ہوئے، جن میں 339 کو سزائے موت دی گئی تھی، 110 کو عمر قید دی گئی۔ اس پلٹن کے
صرف 60 سپاہی زندہ بچ سکے۔ سرکاری ریکارڈ میوٹنی رپورٹس کے مطابق صرف پشاور میں 20 مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، 44 کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دیا گیا، 459 گولیوں سے شہید کیے گئے۔ امرتسر میں 476 آدمیوں کو گولی سے اور 2 کو پھانسی سے شہید کیا گیا اور 12 کو عمر قید دی گئی۔ گرداسپور میں 80 افراد کو پھانسی اور 23 کو عمر قید دی گئی۔ راولپنڈی میں 19 کو توپوں سے اڑایا گیا، 383 کو عمر قید دی گئی۔ مری میں 15 کو پھانسی اور 202 کو عمر قید دی گئی۔ یہ چند ایک جگہوں کا ذکر ہے۔ پنجاب اور سرحد کی مکمل رپورٹ بہت لمبی ہے۔ یہاں ہم ایک انگریز موبرے تھامسن کی ایک تحریر کا اقتباس پیش کرتے ہیں جو مسلمانوں اور خصوصاً پنجابیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ پنجاب میں کسی جگہ بہت سے باغی مسلمانوں کو حوالات میں بند کیا گیا تھا۔ انگریز افسر لکھتا ہے، شام تاریک ہو چکی تھی، ایک سپاہی میرے خیمے میں آیا اور سلیوٹ کر کے کہنے لگا، صاحب بہادر، ہم نے ان قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اسے دیکھ کر آپ یقیناً خوش ہوئے ہوں گے۔ مجھے کچھ شک ہوا، میں فوراً حوالات تک گیا، دیکھا کہ بدقسمت مسلمان قیدی آخری سانسیں لے رہے تھے، سب کے ہاتھ ان کی پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، ان کے تمام کپڑے اتروا دیے گئے تھے اور تانبے کے پیسے لال گرم کر کے ان کے جسموں پر سر سے پاؤں تک چپکا دیے گئے تھے۔ میں نے اپنے پستول سے ان کے سروں میں گولیاں مار کر سب کو مار ڈالا تاکہ وہ نزا کی اذیت سے بچ سکیں۔ ایک جھلک جہلم کی دیکھ لیجئے۔ 21 جون 1857 کے روز ایک انگریز لیفٹیننٹ رابرٹس نے اپنی ماں کو خط لکھا۔ یہ خط موبرے تھامسن کی کتاب میں شامل ہے۔ اس خط کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ سزائے موت دینے کا بہترین اور کارگر طریقہ یہ ہے کہ مجرم کو توپ سے اڑا دیا جائے۔ یہ منظر بڑا بھیانک ہوتا ہے، لیکن موجودہ حالات میں ہم احتیاط کے پابند نہیں ہو سکتے۔ ہم ان بدمعاش مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب ہندوستان کے مالک انگریز ہیں۔ یہ مثالیں پیش کرنے سے ہمارا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ جنگ آزادی ہمارا یعنی ہندی مسلمانوں کا معرکہ تھا، مگر پاکستان میں اس پر 1-2 مستند کتابوں کے سوا اور کچھ لکھا بھی گیا ہے تو اس میں تعصب اور یہ غلط خیال پایا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا معرکہ نہیں تھا، اور یہ غلط فہمی رفع کرنا بھی مقصود ہے کہ پنجابیوں اور پٹھانوں نے کچھ بھی نہ کیا۔ البتہ بہادر شاہ ظفر کو اعلیٰ پائے کا شاعر اور جنگ آزادی کا قائد تسلیم کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر شاعر ضرور تھا، لیکن جنگ آزادی کا قائد ہرگز نہیں تھا۔ اس کتاب میں ایک مضمون، کیا بہادر شاہ ظفر جنگ آزادی کا ہیرو تھا، خاص طور پر شامل کیا گیا ہے۔ یہ بھی سرکاری طور پر محفوظ کی ہوئی دستاویزات سے مرتب کیا گیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے خلاف جو مقدمہ چلایا گیا تھا اس کی دستاویزات ہیں جن میں گواہوں کے بیان ہیں اور بہادر شاہ ظفر کا بھی بیان ہے۔ ہم بہادر شاہ ظفر کا بیان لفظ بلفظ پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ اس بغاوت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس نے انگریز عورتوں کی جانیں بچائی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے مضامین میں بھی واضح طور پر آیا ہے کہ بہادر شاہ ظفر نہ صرف یہ کہ جنگ آزادی کا قائد یا ہیرو نہیں تھا، بلکہ اس نے مجاہدین کے محاذ کو کمزور کیا۔ چونکہ وہ خوشامد پسند تھا، اس لیے اس کے دربار میں غدار پرورش پاتے رہے۔ آخر میں وہ ہمایوں کے مقبرے میں جا چھپا۔ بہادر شاہ ظفر کے مقدمے میں اس کے خلاف جو گواہ پیش ہوئے تھے وہ سب ہندو تھے۔ اس مقدمے میں سرکاری وکیل ایک میجر ہیوڈ تھا۔ یہ انگریز میجر فوج کی لا برانچ کا ڈپٹی جج ایڈوکیٹ جنرل تھا۔ اس نے مقدمے کے آخر میں مقدمہ سننے والے کمیشن سے جو خطاب کیا اس میں اس نے بار بار کہا کہ یہ بغاوت مسلمانوں نے کی تھی اور وجہ صرف یہ تھی کہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی حکومت واپس لینا چاہتے تھے۔ اس انگریز فوجی وکیل نے یہ بھی ثابت کیا اور اپنے خطاب میں کہا کہ جو ہندو اور سکھ اس بغاوت میں شامل ہو گئے تھے وہ مسلمانوں کے ڈر سے شامل ہوئے تھے۔ انہیں مسلمان باغیوں نے کہا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ بھارتی حکومت اور قیادت برصغیر کی تاریخ کے ہیرو بننے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ بھارتی ٹی وی پر ہم نے کئی بار 1857 کی جنگ آزادی کے متعلق پروگرام دیکھے ہیں۔ ان پروگراموں کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ بھارت میں ہندو مسلم اتحاد پایا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ 1857 کی جنگ میں
ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر جنگ آزادی لڑی تھی اور اس کے لیڈر ہندو تھے۔ ہمیں اپنی حکومتوں اور قیادت کے اس رویے پر افسوس ہوتا ہے اور حیرت بھی کہ جنگ آزادی کے مجاہدین کا کبھی نام تک نہیں لیا گیا۔ اس جہاد کی ابتدا 10 مئی 1857 کے روز ہوئی تھی۔ یہ دن ہمارے لیے یادگار قومی دن ہے اور مئی کا مہینہ ہمارے لیے ایک مقدس مہینہ ہے، لیکن 1 مئی کے روز ہم شکاگو کے شہیدوں کی یاد میں چھٹی مناتے ہیں، اور یعنی شکاگو کے غیر مسلموں کو ہم نے شہیدوں کا رتبہ دے رکھا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی دراصل ایک عظیم مجاہد سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین کے جہاد آزادی کی ایک کڑی تھی۔ سید احمد شہید نے تحریک مجاہدین کی بنیاد 1823 میں رکھی تھی۔ اس تحریک کے اغراض و مقاصد یہ تھے: توحید کی تبلیغ، غیر اسلامی رسومات کا اور ہندوؤں سے لی ہوئی بدعتوں اور رواج کا اور قبر پرستی اور پیر پرستی کا مکمل خاتمہ، بیواؤں کی دوسری شادی کا رواج عام کرنا۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد جہاد تھا اور جہاد کے ذریعے استعماری قوتوں کو ملک سے نکال کر اللہ کی حکومت قائم کرنا تھا۔ مغلیہ خاندان کے شہنشاہوں کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انگریز تاجر بن کر آئے اور فریب کاری سے ملک کے حکمران بن گئے۔ انگریز اس سے انکار نہیں کرتے۔ انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں ان کی فریب کاری کا ذکر فخر سے کیا گیا ہے۔ وہ اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ حیرت اپنے شہنشاہوں پر ہے جنہوں نے دھوکے کھائے اور زوال پذیر ہوئے۔ مغلوں کے دور حکومت کو ہم اسلامی دور حکومت کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ شہنشاہیت کی بدترین قسم کا نظام حکومت تھا، جس میں شہنشاہ عیش و عشرت کو ہی زندہ رہنے کا مقصد سمجھتے تھے۔ درباریوں نے ان پر خوشامد کا ایک ایسا طلسم طاری کر دیا تھا کہ ان میں سیاہ اور سفید کی تمیز ختم ہو گئی تھی۔ انگریزوں نے انہیں نشے کی اس کیفیت میں دیکھا تو ان کے کئی کام ٹھیکے پر لے لی ہے اور انہیں کئی ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا، یہاں تک کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر اپنی فوج ہی بنا ڈالی جو ٹھیکے پر دینے لگے۔ مختصر یہ کہ مغلوں کی اتنی وسیع و عریض سلطنت شہنشاہیت کی کمزوریوں کے باعث بد امنی، بغاوتوں اور بد انتظامی کی نظر ہونے لگی۔ زوال کے اس عمل کو انگریزوں نے عیاری اور مکاری سے تیز کر دیا۔ جب مغلوں کی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی تو انگریزوں نے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کو قرضے دے دے کر انہیں خرید لیا، پھر انہیں آپس میں لڑایا اور ایک ایک کو ہڑپ کرتے چلے گئے۔ جنوبی ہندوستان میں حیدر علی واحد سلطان تھا جس نے یہ خطرہ دیکھتے ہوئے انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑتے عمر گزار دی کہ انگریزوں کو روکا نہ گیا تو وہ سارے ہندوستان پر قابض ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سلطان ٹیپو شہید نے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کو زندگی کا مقصد بنایا اور ان کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہوا۔ اس کے بعد سید احمد شہید نے تحریک مجاہدین کی بنیاد رکھی۔ اس وقت سکھ صوبہ سرحد اور پنجاب پر چھا رہے تھے۔ سید احمد شہید کے مجاہدین نے صوبہ سرحد کو اپنا کیمپ بنایا۔ وہ اب باقاعدہ فوج بن گئے۔ انہوں نے صوبہ سرحد میں سکھوں کے خلاف جنگیں لڑی اور خاصے علاقے پر قبضہ کر لیا، لیکن سید احمد بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد تحریک مجاہدین کمزور ہوتی چلی گئی۔ سید احمد 6 مئی 1831 کے روز شہید ہوئے تھے۔ پورے 26 برس بعد میرٹھ سے جنگ آزادی کی چنگاری بھڑک کر شعلہ بن گئی جس نے تمام تر ہندوستان کو لپیٹ میں لے لیا۔ یہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے اور اسلامی حکومت بحال کرنے کی ایک اور کوشش تھی، مگر مجاہدین کی بے مائگی اور غداروں نے انگریزوں کو کامیاب کیا۔ سلطان ٹیپو شہید کی شکست اور شہادت کے پیچھے بھی غداروں کا ہاتھ تھا اور سید احمد شہید بھی غداروں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ یہ کتاب 1857 کی داستان خون چکا 1857 کی جنگ آزادی کی مکمل تاریخ نہیں، یہ مختصر سا خاکہ ہے۔ اس میں واقعاتی مضامین کے علاوہ جذباتی کہانیاں بھی شامل کی گئی ہیں جو افسانوی انداز میں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ افسانے نہیں، سچی کہانیاں ہیں۔ کتاب کو بچوں اور نوجوانوں کے لیے دلچسپ بنانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ عنایت اللہ، مدیر ماہنامہ حقائق، لاہور۔